بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اردو ادب سال اول پرچہ دوئم، افسانوی نثر اور ڈرامہ۔ فردوس بری کو کن خصوصیات کی بنا پر شرر کے دوسرے تاریخی ناولوں پر ممتاز قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ آج فردوس بری کی کہانی بھی سنیں گے، اور جو پہلے مختصراً کہیں بھی موجود نہیں ہے اور شاید آپ نے نام بھی سنی ہو، اور یہ ایک تاریخی ناول اس قسم کا ہے کہ اس میں وہ حقائق بتائے گئے ہیں جو کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک باطنیہ فرقہ تھا۔ ایران کے پہاڑوں میں انہوں نے ایک مصنوعی جو تھی وہ جنت بنائی تھی، اور لوگوں کو دھوکہ دے کر وہاں لے کر جاتے تھے، اور وہاں وہی ماحول پیدا کر کے دیا تھا اور دکھاتے تھے کہ یہاں ان کی جنت ہے، لیکن یہ ان کا عیاشی کے اڈے تھے، اور اب بہت ہی خوبصورت جگہ بنائی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ بہرحال پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اردو ادب میں سب سے پہلے جو مولانا نذیر احمد نے ناول نگاری شروع کی اور ہماری زندگی کے واقعات کو اس طرح بیان کیا کہ قدیم انسانوں میں اور جدید دور میں بہت فرق ہو گیا، نظر آ گیا۔ اس کے بعد سرشار پنڈت رتن ناتھ سرشار اور عبدالحلیم شرر نے اس میدان میں قلم سنبھالا، اور سرشار نے تو نذیر احمد کے طرز کو لے کر ہی آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن شرر کے ناولوں کو انگلش ناول نگاروں کی ہو بہو نقل کہا گیا۔ اور یہی نہیں، انہوں نے 2-4 نہیں کئی ناول لکھے، اتنے کہ ایک وقت میں ان کے نام تک رکھنے جو تھے وہ مشکل ہو گئے، جیسے زوال بغداد، ایام عرب، ملک العزیز ورجینیا، المنصور، فردوس بری، ان کے اوپر وہ عوام میں اپنی مقبولیت جو تھے وہ حاصل کر چکے تھے۔ شرر نے اپنے مختلف جو ناول لکھے مذہبی، اصلاحی، سماجی، سیاسی، اخلاقی، تاریخی پہلوؤں پر لکھے۔ فردوس بری انہوں نے زندگی کے 3 پہلوؤں پر لکھا، اور یہ بتانا ضروری ہے کہ جو کام ان کے تاریخی مذہبی ناولوں نے ہندوستان میں کیا وہ انگلستان میں اسکاٹ اور رچرڈ کر رہے تھے، اور ہندوستان کے لوگ ناول نگاری سے قطعاً لا علم تھے۔ شرر نے انہیں ادب شناس جو طبقہ جو تھا اس کو ناول سے پڑھنے سے لکھنے سے روشناس کرایا، اور تیسرا جو ان کا اردو دان طبقہ جو تھا ان کا دل دادا ہو گیا۔ تیسرا مقبولیت کا سبب یہ تھا کہ ان ناولوں کو شائع ہونے سے پہلے یہاں کی سوسائٹی میں اکثر و بیشتر ایسے واقعات رائج ہو چکے تھے جو نہ صرف ہندی مسلمانوں کے لیے باعث شرم اور ذلت تھے، بلکہ ان کی بدولت اسلام میں بھی بدنام و رسوا ہو رہا تھا۔ اس طرح انہوں نے مذہب تاریخ سے مدد لے کر ناول نگاری کے سانچے میں ڈھال کر ملک و ملت اور مذہب کی خدمت یکساں طور پر کی۔ فردوس بری میں بھی انہوں نے 3 مقاصد کو پیش نظر رکھا۔ ایک تو تاریخی واقعات سے مدد لے کر سماجی فرضی واقعات کی جگہ ناول تیار کیا، مجموعی طور پر یہ ناول مقصدی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مقاصد کیا تھے۔ شرر نے 3 مقاصد یہ اپنے سامنے رکھے کہ مسلمانوں میں جو قدیم زمانے سے خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور جس طرح مکر و فریب سے مذہب کو بدنام کیا جا رہا تھا اور حقیقی مسلمانوں کو ایذا پہنچائی جا رہی تھی، اس حقیقت سے لوگوں دنیا کو روشناس کرایا جائے اور اسلام کے تہمتیں نہ لگیں جو اس نام نہاد باطنیہ فرقہ کے افراد کی بدولت لگ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے مذہب کو اپنی جو نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا بہترین ذریعہ بنا رکھا تھا، اس کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا۔ دوسرا مقصد یہی تھا کہ تاریخ اسلام کے پرانے واقعات کو پھر سے مسلمانوں کے کانوں میں ڈال دیا جائے، اور مگر ایک نئے انداز میں، اور اس میں قوم و ملت کی ہمدردی پیدا کی جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ انہیں تاریخی واقعات کو اس طرح بیان کیا جائے کہ جیسے انہیں وہ نئے لگے، انہیں اس میں دلچسپی پیدا ہو۔ اسی طرح فردوس بری جو ہے غور کرنے والی بات یہ تھی کہ وہ اپنی حیثیت ناول نگاری پر قائم بھی تھے، وہ کہیں مورخ نہیں بن جاتے، اسی لیے ان کے تاریخی واقعات میں بھی ایک دلچسپی اور جاذبیت پوشیدہ ہے۔ یہ ناول تاریخی اور مذہبی ہے، اس لیے جو واقعات انہوں نے اس میں بیان کیے ہیں ان میں مذہبی اور تاریخی ثبوت موجود تھے۔ اس ناول کا تیسرا مقصد وہی تھا جو عہد جدید کے ناولوں کا ہے، یعنی عشق یا جذبات کے الگ ایک جھلک موجود ہو، 2 کردار عاشق اور معشوق یعنی دکھائے گئے ہیں، ان کا کوئی مقصد بظاہر ہو نہ ہو، لیکن ان کے پڑھنے والوں کو کم از کم اس کی خشکی اور تکلیف دہ نہیں لگتا۔ انگریزی ناول نگاری کے اصولوں کے مطابق بھی قصہ کی ابتدا ہیرو ہیرن سے ہی ہوتی ہے۔
دونوں کردار زمرد اور حسین کوہے ایک زبردست پہاڑی علاقے میں جدائی کی درد مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے صحرائی علاقے میں جا رہے ہیں، جاتے ہوئے ان کو اس طرح سے بیان کرنا ہے۔ میں کہانی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آگے کیا ہونا ہے۔ کہانی اس طرح سے، پہلا چیپٹر کا ہے، اس کا نام ایک پریوں کا غول ہے، پہلا چیپٹر۔ اس میں یہ 651 ہجری کا زمانہ دکھایا گیا ہے، اور جہاں پر لوگ حج کرنے کے لیے پیدل جاتے تھے، گھوڑوں پر، کچروں پر، کہیں دریا آ گیا تو کشتی پر، یہی ان کا طریقہ کار ہوتا تھا۔ اس کا جو مصنف ہے اس نے نقشہ ایسے کھینچا ہے کہ خوفناک ہے کہ ایک کچی سڑک تک تنگ پہاڑی راستہ، بارش، سردیاں، اور ایک ان کے پاس ایک خچر یا گدھے ان کی سواری کے لیے کوئی خاص سامان بھی نہیں، خطرناک راستہ بتایا گیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ پیدل سفر کر کے حج کو جاتے تھے۔ اور اسی راستے پر ناول کے مرکزی کردار حسین اور زمرد، حسین اور اس کی منظور نظر زمرد جا رہے ہیں اور حج کے ارادے سے ہیں، وہاں جا کر ان کا نکاح کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں کہ ایک نہر کے قریب رک کر زمرد اپنے بھائی موسیٰ کی قبر پر جو فاتحہ ہے وہ پڑھنے کا ارادہ کر ظاہر کرتی ہے کہ میں اپنے بھائی کی جو قبر ہے اس کے اوپر جاؤں گی اور اس کے اوپر فاتحہ پڑھوں گی۔ لیکن شروع میں حسین اس کو منع کرتا ہے کہ یہ علاقہ پریوں کا سنا ہے کہ علاقہ ہے، اور وہاں جو بھی جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا، اور پھر تمہیں راستے کا کیا معلوم۔ لیکن زمرد ضد کرتی ہے، کہتی ہے کہ وہ یعقوب سے راستہ پوچھ کر آئی تھی۔ حسین پوچھتا ہے کہ موسیٰ کی قبر، تمہارے بھائی کی قبر یہاں کیسے بنی؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب جگہ ہے۔ تو وہ بتاتی ہے کہ موسیٰ اور یعقوب اسی طرح ہی، ہماری طرح ہی یہاں آئے تھے، جہاں پریوں کا ایک غول اتر آیا تھا، اور انہوں نے جن کو دیکھ کر یعقوب غش کھا کر گر پڑا تھا، لیکن موسیٰ نے ایک پری کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے وہ مارا گیا تھا۔ اور موسیٰ کی قبر پر وہ جب اس نے دیکھا کہ مارا گیا ہے، اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ جب وہ آئی ہے اس سے پہلے موسیٰ کی قبر پر وہ آنسو، میں آئی ہی اسی لیے ہوں کہ موسیٰ کی قبر پر آنسو بہا سکوں اور پھر حج پر چل دیں۔ دونوں نہر کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ دیکھا تو ایک تاریک چھوٹی سی گھاٹی کی نہر گزرتی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب وہ نہر کے گزرنے تو راستہ تھا، لیکن آدمیوں کے گزرنے کا وہاں سے بڑی مشکل سے وہ کہیں جا کے تو وہاں آگے گزرتے ہیں۔ تو زمرد جو ہے نا وہ ایک دم سے چیخ اٹھتی ہے کہ یہی دوسری نشانی ہے، یہاں پر ہی موسیٰ کی قبر ہے۔ وہاں پر وہ گدھے چھوڑ دیتے ہیں اور ان پگڈنڈی سے گزرتے ہوئے آگے جاتے ہیں، تو آگے سمائی بدلا ہوا ہوتا ہے، ایک کھلا میدان، خوبصورت درخت، انتہائی حسین موسم۔ وہاں وہ زمرد ادھر ادھر بھاگ دوڑ کے دیکھتی ہے تو ایک پتھر پر اسے اپنے بھائی کا نام موسیٰ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ وہاں بیٹھ جاتی ہے اور اس کے اوپر فاتحہ خوانی کرتی ہے اور زار و قطار رونے لگتی ہے۔ اور حسین کہتا ہے کہ حسین سے کہتی ہے کہ میں اگر مر جاؤں تو مجھے بھی میرے بھائی کے ساتھ یہاں ہی دفنا دینا۔ لیکن حسین اس کو کہتا ہے کہ یہ مشکل اس لیے ہوگا کہ میں نے بھی تمہارے ہی ساتھ مر جانا، یہ تو کوئی اس پہ نصیحت پر عمل کوئی تیسرا بندہ ہی کر سکتا ہے۔ چنانچہ زمرد سے بتاتی ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ میرے خواب میں آئے تھے، میرے بھائی، اور انہوں نے ایسے کہا تھا کہ اس وادی میں کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا کہ آ کر میری قبر پر فاتحہ خوانی کرو، فاتحہ پڑھو، لہٰذا میں تو آئی ہی اسی لیے ہوں، اور مجھے تم سے زیادہ کسی پر اعتماد نہیں تھا، اور میں تمہیں ہی عزیز رکھتی ہوں، اور میں تمہارے ہی پہلو میں جان دینا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں دوسری طرف سے ایک روشنی بڑھتی ہوئی اپنی طرف نظر آتی ہے۔ جو ہی روشنی قریب آتی ہے وہ حسین و جمیل عورتوں کا غول ہوتا ہے، دونوں کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے پریاں، اور دونوں غش کھا کر گر پڑتے ہیں۔ یہاں ایک چیپٹر ان کا ختم ہوتا ہے۔ اگلے چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ آغاز ہی میں حسین کو ہوش آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ زمرد وہاں تو ہے نہیں، اور سامنے جو موسیٰ کی قبر تھی اس کے ساتھ ہی ایک اور کتبہ لگا ہوا ہے جس کے اوپر زمرد لکھا ہوا ہے، اور قبر کی جو شکل ہے وہ بدلی ہوئی ہے، پتھر ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر کیے ہوئے ہیں، اور یہ چٹان پر دونوں کا نام دیکھ کر بہت روتا پیٹتا ہے، لیکن کچھ حاصل نہیں، لیکن سوچتا ہے کہ میں بھی یہاں ہی دفن ہو جاؤں۔ لیکن وہ مرنے والوں کی بے حرمتی کا خیال کرتے ہوئے وہیں سکونت اختیار کر لیتا ہے اور اپنی موت کا انتظار کرتا ہے کہ اسی طرح پریاں آئیں گی اور مجھے میری معشوقہ کے پاس لے جائیں گی جیسے کہ زمرد کو لے کر گئی ہیں۔ لیکن 6 ماہ تک انتظار کرتے ہوئے وہ پریاں نہیں آتی۔
ایک روز سو کر اٹھتا ہے تو زمرد کی قبر پر ایک کاغذ پڑا ہوا ملتا ہے، یعنی خط ملتا ہے، جس میں زمرد اس کو لکھتی ہے کہ ابھی تیری موت کا وقت نہیں آیا، اس لیے پریاں تجھ سے اپنا باغ خالی کروانے نہیں آ سکتی اور نہ میں خود وہاں آ سکتی ہوں۔ یہاں اس جہان میں میں بہت خوش ہوں، لیکن افسوس تو نے میری وصیت پر عمل نہیں کیا اور میرے کردار پر لگے داغ کو صاف بھی نہیں کیا۔ سوری۔ حسین اس خط کو پڑھ کر سوچتا ہے کہ زمرد کی وصیت پوری کرے، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ میری بات کون مانے گا، کون سمجھے گا کہ زمرد وہاں انتقال کر گئی اور میں وہاں سے اسے چھوڑ کر آئے ہوں، بہتر ہے پڑے پڑے یہاں ہی جان دے دو۔ ایک ماہ گزر جاتا ہے، پھر اس کو ایک خط ملتا ہے اور وہ خط لے کر اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے نکل کر کوہ جودی میں جاؤ اور میں بتاتی ہوں کہ وہاں اسے 40 دن رہنا ہے اور چوتھے دن کھانا کھانا ہے، 4 دن تک بھوکے رہنا ہے، کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ ان 40 دن میں تجھے یہ خیال کرنا ہے کہ وہ شخصیت ملے، وہ مرشد ملے جن سے ملنے تو اس غار سے نکل کر جائے گا اور یہاں نکل کر سرزمین شام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے جنازوں کے درمیان بیٹھ کر 40 دن تک چلا کاٹے گا۔ پھر وہاں سے نکل کر شہر حلب کو جانا ہوگا، وہاں مسجد میں جانا، وہاں ایک شریف علی وجودی تمہیں ملیں گے، تو وہاں 1 سال ان کی خدمت کرنا۔ اس عرصہ کے دوران ضرور کوئی ایسا موقع آئے گا، مرحلہ آئے گا کہ وہ جوش میں آ کر خود ہی بتائیں گے کہ میں تو ملائے اعلیٰ کی سیر کروا سکتا ہوں، دعویٰ کریں گے، تو ان سے اپنی خواہش کا اظہار کرنا۔ چنانچہ وہ تیری خواہش کو ضرور منظور کریں گے اور تو اس کا ہر حکم بجا لانا، تجھے سمجھ آئے یا نہ آئے تو تب ہی تو مجھ سے مل سکے گا۔ اچھا، وہ یہ ہوا کہ اسی دن وہ وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور 2 ماہ وہاں پہنچنے میں لگ گئے، اور جب یہ تمام مراحل پورے ہوئے 3 ماہ بعد وہ شہر خلیل پہنچا، جہاں انبیاء کے جنازوں کے درمیان بیٹھ کر اس نے دشوار طریقے سے وہاں چلا کاٹا اور آگے حلب کی راہ لی۔ وہاں اس نے دیکھا تو وہاں پر کوئی لڑائی شڑائی ہو رہی تھی اور لوگوں نے، باطنیوں نے شہر کے حکمران کو قتل کر دیا تھا اور اس کو گرفتار کر لیا، لیکن اسی افراتفری میں وہ وہاں سے بھاگ بھی نکلا اور کچھ دن بعد حلب جا پہنچا۔ وہاں شیخ سے جا ملا، شیخ علی وجودی، ان کی خدمت میں یہ 12 ماہ رہا۔ ایک روز شیخ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی گستاخی کی وجہ سے شیخ جوش میں آ کر دعویٰ کرنے لگے کہ میں تو ملائے اعلیٰ کی سیر کروا سکتا ہوں، تم کیا چیز ہو۔ یہیں پر حسین نے شیخ کے پاؤں پکڑ لیے، سر رکھ کر ان کے پاؤں میں گڑگڑانے لگا کہ مجھے میری تمنا پوری کر دیں اور مجھے زمرد سے ملنا ہے۔ شیخ اسے کہتا ہے کہ اسے پہلے مجھے اپنے چچا امام نجم الدین نیشہ پری کو قتل کرنا ہوگا میرے لیے، جو اس کا چچا بھی ہے اور جس کا وہ مرید بھی ہے۔ یہ سن کر حسین بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ یہاں پر ان کا دوسرا چیپٹر ختم ہوا۔ پھر آگے دیکھتے ہیں۔ جب حسین کو ہوش آیا تو شیخ نے اسے کہا کہ یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا زمرد سے ملنے کے لیے۔ چنانچہ کچھ سوچ کر اپنے چچا کو قتل کرنے کے لیے چل پڑا۔ شیخ علی وجودی نے اسے خنجر بھی دیا، جسے حسب ضرورت وہ استعمال کرتا۔ 4 ماہ کے سفر کے بعد وہ اپنے چچا کے پاس پہنچا۔ انہوں نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا اور اس نے زمرد کی انتقال کی خبر سنائی تو انہیں یقین نہیں آیا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ انہیں یقین نہیں آیا کہ زمرد انتقال کر گئی ہے۔ بہرحال حسین وہاں ان کے پاس 6 ماہ رہا اور جب اعتماد مکمل ہو گیا اور تھوڑی دیر وہ بیمار ہوئے تو یہ ان کو موقع دیکھ کر قتل کر کے وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر یہ علی وجودی کے پاس آ گیا، اس نے ان کو گلے لگایا، بڑا خوش ہوا۔ پھر اس نے ایک گلے لگا لیا۔ پھر شیخ ایک خط دیتے ہوئے اسے کہا کہ شہر اصفہان جا کر کاظم جنوبی سے ملو، جو بظاہر ایک فقیر نظر آتا ہے اور جو اسے کسی ایسی جگہ لے کر جائے گا جہاں کوئی جیم پلایا جائے گا اور جہاں وہ ہوش میں آئے گا تو پھر اسے 3 دن بھوکا رکھنا۔ یہ پورا ایک چلا تھا۔ چنانچہ یہ بھی ہوا، اس نے وظیفہ کیا اور زمرد سے ملنے کے شوق میں یہ سب کچھ کرتا چلا گیا۔ پھر ایک جیم پلایا گیا، پھر وہ ہوش میں آیا، پھر اسے ہوش میں آتے ہی خود ایک اپنے آپ کو کاظم جو تھا جنوبی اس سے ملا۔ کاظم جنوبی اس کے ایسی جگہ پر لے کر گئے جہاں اسے کشتی میں بٹھایا، اس کو ایک جیم پلایا جس سے وہ بے ہوش ہوا اور کشتی چل پڑی۔ اور کشتی چلتے چلتے جب وہ اس گھاٹی سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا یہ تو جگہ اس نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے، اور جب وہاں سے باہر نکلا تو اتنا خوبصورت سما اسے لگا
کہ اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، ندی کے اوپر درخت خوبصورت پھولوں والے جھکے ہوئے، اور وہ اتنا حسین منظر کہ اسے لگا وہ جنت میں آیا ہے، اور یہی تھی فردوس بری، یہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اور اس طرح بیہوش کر کے نوجوانوں کو وہاں لے جاتے تھے، اور اس کو انہوں نے زمرد کے پاس پہنچا دیا۔ زمرد اس کو ایک محل میں لے گئی، اور محل میں اس کے ساتھ وہ 5-6 دن رہا۔ اب یہ 5-6 دن جو ہے نا، اس میں اس نے وہ فردوس بری دیکھی، جس کا کہ اس تاریخ میں باطنیہ فرقوں والوں نے دنیا میں جنت بنا کے اپنی عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے تھے۔ یہ اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ ادھر رہا، اور اس نے اس کو دکھایا کہ وہاں پر اتنے ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے ہیں، کھانے کو سامنے جیسے جنت میں سنا ہوا ہے ہم نے، نہریں بہ رہی ہیں، ایک دودھ کی ہے، یہ سب کچھ انہوں نے مصنوعی بنایا ہوا تھا۔ کمال کی فنکاری تھی۔ یہ جب ناول پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اتنے زبردست فنکار موجود تھے۔ چنانچہ اس کے واپس جانے کا ٹائم آ جاتا ہے، تو وہ زمرد سے کہتا ہے کہ میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن وہ کہتی ہے نہیں اب، لیکن ایک بات وہ محسوس کرتا ہے کہ جو زمرد ہے نا، اس کے چہرے پر خوشی نہیں ہے، اتنی خوبصورت جگہ پر رہتے ہوئے بھی وہ خوش نہیں۔ چنانچہ وہ کہتی ہے کہ اب تم جاؤ، جانے کا وقت آ گیا ہے، اس کے بعد تم پھر علی وجودی کے پاس جانا، اور جو وہ کہیں گے وہ پھر سے کرنا، اور اس کے بعد تم جو ہے نا وہ میرے پاس پہنچ سکو گے۔ چنانچہ پھر وہ اس کے پاس گیا، اور انہوں نے اس وقت پتہ ہے اس کو کیا کہا کہ اب تمہیں دمشق میں امام نصر بن احمد کو، جو ہم باطنین کے خلاف واز کرتے ہیں، انہیں قتل کرنا ہوگا۔ اب حسین دمشق کو چل پڑتا ہے، اسے قتل کر کے، تو حسین کا جو ہے نا اس کے ماتھے پر ایک عجیب سا نشان سا بن جاتا ہے، جیسے کسی حور نے بوسہ لیا ہوا ہو۔ اس سے لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں کہ تو یہ باطنیوں کا کوئی خاص نشان تھا۔ چنانچہ یہ کوہ تالکان میں آ جاتا ہے، وہاں پہنچا تو وہاں لوگوں نے اس کو پہچان لیا۔ حسین پھر سے زمرد کی قبر پر آ کر بیٹھ گیا، اور کوہ تالکان میں 1 ماہ بعد پھر سے زمرد کی قبر پر ایک خط ملا، کیونکہ علی وجودی کو اس کو مار کے دوبارہ انہوں نے اس کو وہاں نہیں بھیجا۔ وہ بھی بڑے چالاک لوگ تھے، وہ اس سے اپنے وہ معاہد مسلمانوں کو مروا رہے تھے جو ان کے باطنی فرقے کی مخالفت کرتے تھے۔ چنانچہ اس سے ایک خط ملا جس میں اس نے کہا کہ یہ خط جو ہے نا، یہ شاعر قراقرم جاؤ اور وہاں ملکہ بلقان ملکہ کو یہ خط دو۔ اب یہ ایک بھی پلان تھا کہ زمرد نے ایک خط اس کو بند دیا اور ایک اس کے نام لکھا۔ کبھی قبروں پر بھی خط ہوتے ہیں، بہرحال یہ ایسی بات تھی کہ جو دیکھنے کے سننے کے لائق تھی۔ بہرحال یہ وہاں پر اس کو خط ملا کے ملکہ بلقان کے پاس پہنچا، یہ بھی 4 مہینے کے سفر کے بعد، 6 مہینے کے بعد وہاں پہنچا اور خط اس کو دیا۔ اس نے بتایا کہ تم نے پلان کیا کرنا ہے کہ تم نے لشکر تیار کرنا ہے۔ وہ بڑی جنگجو قسم کی خاتون تھی، اور تم نے طوبہ خان کے لشکر ساتھ اور ترکستان کے لشکر کے ساتھ مل کر اور چنگیز خان کے لشکر کے ساتھ مل کر، ہلاکو خان کے لشکر کے ساتھ مل کر یہاں پر حملہ کرنا ہے۔ پھر یہ ہوا یہ اینڈ میں بہت لمبا ناول ہے، آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، بہرحال میں نے شروع میں بتا دیا۔ اب یہ ہوا ہے کہ جو زمرد اور حسین ہیں، ان کی مدد اس ملکہ بلقان نے کی، اور ان کے ساتھ فوج ترکستان کی تھی، اور طوبہ خان بھی لشکر شامل تھا۔ انہوں نے پھر اس جگہ پر جا کر حملہ کیا تھا، اور تہس نہس کر کے ان کو بڑی مشکلوں سے اس ایریے کو تباہ کیا تھا۔ پھر یہ لوئی فتنہ یہ ختم ہوا تھا، یہ باطنیوں کا۔ اور یہ پھر زمرد اور جو حسین ہے، یہ ملکہ بلقان کے ساتھ ہی چلے گئے، وہاں انہوں نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، اور ان کے ساتھ وہاں ہی رہنے لگے۔ یہ تھی اس کی کہانی مختصر، جس کے سوالات آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اب اس کہانی کے ساتھ ہی یہ ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے، تو نیکسٹ اس کے سوالات آپ دیکھیں، اور اسی سے حل کرنے کی جو مدد ہے وہ آپ کو ملے گی، اور اس کو لنک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔